جھولیوں کو پھیلا کر بیٹھے. میرا عقیدہ ہے خدا کی عزت کی قسم جب نبی کے ذکر سے بندہ اٹھتا ہے ہر جھولی کو خالی لے کر آ جاتا ہے, جب جاتا ہے تو جھولی کوڑے غراب سے بھر کر جاتا ہے. سبحان اللہ. سلام کے غلام پر آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ بتا تیرا پھیکا بھی میٹھا, میٹھا بھی میٹھا, نمکین بھی میٹھا, کڑوا بھی میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ ارے ہماری عبادت میں لذت تو نہیں, لیکن جب ہم نبی علیہ السلام کے غلاموں ذکر خیر کرتے ہیں, جب ہم کرم کرتے ہیں, نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں تو وہ مکھی بول پڑتی ہے. اس نے کہا کہ گفتگو خانم پر احمد درود بی شمد شیری بدل خیرار ابود. فرمایا جب ہم پیریڈ مکمل کر لیتے ہیں, کڑوا بھی اکٹھا, میٹھا بھی اکٹھا, نمکین بھی اکٹھا, پھر ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری ڈیوٹی لگا دیتا ہے, کہتا ہے درود تم پڑھو. تمہارا کام ہے تمہارے پھیکے کو میٹھے میں تبدیل نہ کر دو, مجھے وفادار رب رکھنا. آقا صاحب کی ذات پر درود پڑھتے ہیں, درود پڑھنا ہمارا کام ہے, پھیکے کو میٹھا بنانا رب العالمین کا کام ہے. نبی سلیمان علیہ السلام نے جب پرندے کی بات سنی, موضوع کو توجہ اور کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پرندہ خبر لے کر آیا تو آپ نے فرمایا بھئی جو یہ تخت بیان کر رہا ہے نا سلیمان بلکہ بلقیس کا, یہ تخت نہیں چاہیے. تو جنات بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ذرا والا تخت تو لا دیجیے لیکن دیر اتنی لگے گی پلک جھپکنے کی مقدار قابل ان یرتد الیک طرف. انہوں نے کہا تھا مجلس کی خاص بعد میں ہوگی, ہم پہلے اٹھا کر رکھ دیں گے. فرمایا نہیں, مجھے اس سے بھی سپیڈ والا چاہیے, اس بھی سپیڈ والا چاہیے. فرمایا سپیڈ والے کون بیٹھے تھے؟ عاصم بن بخی اللہ کے کامل ولی بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا حضور کتنی دیر میں چاہیے؟ فرمایا آپ جو جھپکتی ہیں یہ کھلے بعد میں تخت پہلے پڑا ہو. توجہ کرنا میرے جملے کے اوپر. اس نے کہا حضور والا آنکھ چھپکے کھلے بعد میں, یہ کہتے ہیں ولی کی مقام تو دیکھ, ارے ولی کی طاقت تو دیکھ, ولی کا شان تو دیکھ, ولی کی طاقت کا اندازہ تو لگا. تیرا تعلق جڑا جو نہیں, اگر تو مسلح پر کھڑا ہو کر کبھی تعلق جوڑتا تو پھر مجھے پتہ لگتا سجدے کی عبادت کیا ہے, سجدے کی لذت کیا ہے, قیام کی لذت کیا ہے, تہجد کی لذت کیا ہے, رکوع کی لذت کیا ہے, سجدے کی لذت کیا ہے. سجدہ کرنا ہے تو یوں کر, سر ہو سجدے میں دھرا, سر خدا کے واسطے, دل مصطفیٰ کے واسطے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سجدہ بھی تو کر کے دیکھنا, سجدہ تیرا زمین پر ہو, دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہو, سجدے سے سر بعد میں اٹھائے گا, پھر نبی کا دیدار پہلے ہو. پیارے دوستو, نبی کریم علیہ السلام کے غلام پتہ چلا. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں چاہیے؟ اس نے کہا پلک جھپکنے کی مقدار میں. آپ نے فرمایا یہ پڑھیے, نہیں سمجھ آئی کتنی دیر میں؟ فرمایا یہ پڑھا ہے. آپ نے پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کر سامنے رکھ دیا. اب یہ بات جب اس انگریز نے پڑھی نا, جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا برطانیہ میں, اس نے کہا یار یہ بات تو مجھے سکھاؤ, کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز کو میں تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر رکھتا ہوں, اس کو اٹھانے کے لیے بھی پلک جھپکنے کی نہیں بلکہ چند قدم چلنا پڑے گا, پھر اٹھانا پڑے گا. اور یہ کیسے بات ہے, اتنا بڑا تخت ملکہ سمیت, یہ تخت اٹھا کر پلک جھپکنے سے پہلے رکھ دیا. یہ بات سمجھاؤ. مارکا وہ کیسے سمجھائے جو ہو بھی ولیوں کی کرامت کا ممکن, وہ سمجھائے جو داتا الجویری کا غلام ہو, اس کو سمجھانے کے لیے وہ سمجھائے جو خواجہ غریب نواز کا غلام ہو, اس کو سمجھانا تو وہ سمجھائے جو گولڑا کے پیر کا غلام ہو, سمجھانا ہے تو وہ سمجھائے جو داتا الجویری کو ماننے والا ہو. اب مارکا نے بڑی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا. جب چلتا ہے تو دیوار بھی لوگ پڑھتے ہیں. جب لاہور کی زمین پر آتا ہے, لاہور کی زمین پر آ کر اگر من صاف ہونا, بابل شاہ سرکار فرماتے ہیں بشکر ملا ہی بولے خدا بھی اتیان پر علم لہور کو کیا جتے ساز فیران میں چل پہلی, اتنے دھن دل دل دھن دھن کیا جتے بی بی ہر دے وش پہلی, اتنے کر کر گر گر گور گور کیا بولیا جیتے رب راضی پر چھڑ کر خمیس کے جمعہ گندے بڑھتے ہو گئے, ملا پٹل سارے ربدہ کھوج قرآن نبیہ پیڑے کر کر ہارے, ربدہ تیرے اندر وجدہ ویدہ قرآن اشارے, بلے شارہ بولو ملتا جڑا نفس بڑے نو, شارہ بولو ملتا جڑا نفس بڑے نو مارے. فرمایا ایویں تو آگے پیچھے تک چلتا ہے, رسمی پڑھی تو مکارہ والی داڑھی کاری چتی, پرایا بات ایویں تھا جی ترکاری لگ دی. کہتے تو تسبیح او بھی پڑھے ہاں, دل لگے تو تسبیح دانا دھونا وے ہاں. خدا کی عزت کی قسم تیرا دانا بعد میں ختم ہوتا, نبی کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے. لاہور کی سرزمین پر آتا ہے, در و دیوار کے ساتھ چلتا ہے, دل عشق رسول ہے, کلمہ تو پڑھا ہے لیکن کلمہ دل سے پڑھا ہے. نبی علیہ السلام کے غلاموں جب داتا الجویری کے مزار کے قرب سے گزرتا ہے, اگر امان کی بوٹی ہو, جب دل کو زنگ لگ جائے نا تو پھر ہر اگر دنیا میں کسی لوہے کو زنگ لا جائے اور ایک مال سے اس کو صاف کیا جاتا ہے, اگر دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کے ولی صاف کرتے ہیں. عامل پیر کی جب نظر پڑتی ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے, ورنہ جب دل تنگ ہو تو پھر بندہ ٹائم دیکھتا ہے.
جو ہے نا جمعہ کے ٹائم دیکھا، میلاد کا ٹائم دیکھا، پھر موازنہ گھر بیٹھ کے کیا کر، میں نے نبی کے ذکر کے لیے تو ٹائم دیکھا، کبھی میں نے کشتیوں کے لیے بھی ٹائم دیکھا ہے، کبھی رات کو جاگوں کے لیے بھی ٹائم دیکھا، ساری رات گزر گئی تیری آواز نہ نکلی، کشتی پر گیا 3 بجے کا ٹائم تھا، 10 بجے تیری آواز نہ نکلی۔ آج جب محبت مصطفیٰ کے ذکر خیر پر اگر تجھے گھڑی یاد آتی ہے تو پھر تیرا تعلق سچا نہیں، ارے نبی کے ساتھ تعلق ایسا بنا تجھے ماں سے بھی زیادہ پیار ہو، اولاد سے بھی زیادہ پیار ہو، ارے جان سے بھی زیادہ پیار ہو، اور جب تیرے باپ سے بھی زیادہ پیار ہو، جب تو نے یہ پیار دل میں بسا لیا، آنکھ بند بعد میں ہوگی حسین کے نانا کا دیدار پہلے ہو۔ سبحان اللہ۔ نمبر 9 پر حدیث مبارک ہے، میرے آقا اسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مال سے، اولاد سے، جان سے، عزیز و اقربا سے، رشتہ داروں سے اگر سب سے بڑھ کر پیار ہے تو کامل ایمان والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا گزر لاہور کی سرزمین پر آتا ہے، لاہور کی سرزمین پر جب آ کر اس کا گزر ہوتا ہے تو مار کا آگے پیچھے لے کے جب داتا ہجویری کی مزار کے قرب میں سے گزرنے لگا نا، اگر ایمان کی بوٹی ہو یار یہ قلب حرکت کیسے کرتا ہے؟ اگر قلب کی حرکت جب لگ ہی زنگ جائے تو پھر اس نے کیا حرکت کرنی ہے؟ اس کو زنگ کے اتارنے کے لیے جب تو خدا کا ذکر کرے گا، خدا کی عزت کی قسم تیری آنکھ بند بعد میں ہوگی حسین کے نانا کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے دلوں کے اوپر واز بھی ہو رہے ہیں، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، نعت خانے بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں مولوی خود جو نماز نہیں پڑھتا؟ مولوی جب خود نماز نہیں پڑھتا تو اس کی تقریر میں کیا اثر کرتا؟ جب مولوی خود قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی بات کرتا ہے، جب اس کی تنہائی کو دیکھتے ہیں، اس کا تنہائی بھی شریعت برگا ہو، اس کا ظاہر بھی شریعت برگا ہو، اس کا باطن بھی میرے محمد مصطفیٰ کی شریعت برگا ہو۔ یعنی نبی کے غلام کو جب گزرتا ہے تو ایمان کی بوٹی تھی نا، داتا ہجویری سرکار کی مزار سے گزرتا ہے، جب اللہ کے کاملین کے وسائل سے گزرتا ہے، اللہ کے کاملین کے دربار سے گزرتا ہے، پتہ لگا یہ ایمان کا سرچشمہ ہے، اللہ کے ولی کا جہاں مزار ہے وہاں فیض پھٹ رہا ہے، تو کبھی پاک ہو کر جا تو صحیح، کبھی اپنا دامن پھیلا تو صحیح، پھر دیکھ تجھے داتا آوازیں کیسے ہیں۔ شرط یہ ایمان کی بوٹی۔ میرے بہو سرکار ہم تو سرکار فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی، اگر آپ کی توجہ ہو تو پڑھ دو پڑھ دو۔ میرے بہو فرماتے ہیں الف اللہ۔ یہ بوٹی کون سی بوٹی ہے جس کے لیے میرے بہو سرکار ہم سرکار فرماتے ہیں کہ اندر ایمان کی بوٹی ہو، اگر مرشد لگا دے پھر ذکر جب ہوتا ہے ایمان کی بوٹی مچلنے لگ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اسباب جو سورے مجبوری ہے باقی کو نفی اسباب دباری ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو خدا کی عزت کی قسم جب ذکر بھی لذت دیتا ہے، قرآن پڑھنا بھی لذت دیتا ہے۔ اللہ کے کامل علی کے دربار سے جب گزرا نا تو اس نے کہا یار یہ کس کا مزار ہے؟ انہوں نے کہا داتا ہجویری کا مزار ہے۔ سنی یہاں داتا داتا کہتے ہیں، یہ داتا ہجویری کا مزار ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی لے چلو، علیوں کے مزار پر مجھے بھی لے چلو۔ وہ تو جاننے والے تو نہیں تھے، انہوں نے کہا نہیں اس طرف نہیں جانا۔ سنی داتا داتا کہتے ہیں داتا تو خدا کی ذات ہے، داتا صرف خدا کی ذات ہے، لیکن اللہ کی عطا سے یہ دینے والے بھی داتا ہیں، اور میں اللہ کی عطا سے دینے والے بھی داتا علی ہجویری سرکار رحمت اللہ تعالی۔ اس نے کہا میں اس طرف نہیں لے کے جاتا، اس نے کہا یار چل تو صحیح مہمان ہے۔ اس نے کہا چلو مہمان کا کہنا بنتا ہے، چلے اب توجہ کرنا، بڑے قیمتی جملہ ہے۔ جب سیدی داتا گنج بخش علی سرکار کی مزار کی طرف چلتا ہے، جب آپ کی مزار کی طرف چلتا ہے، جب سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا ہے، اللہ کا ولی بوجھ بھی آ جاتا ہے، اور میں یہ آج بھی مشری اسلام پر قرض بچایا، اگر میں داتا علی ہجویری مزار میں سے جا کر اس کو جواب نہ دوں تو مجھے بھی محمد کا غلام نہ کہنا ہوگا۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ حق یا